أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے مقدس اور ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضرت اقدس نے 9 ستمبر 1900 کو قبل نماز ظہر ایک نہایت لطیف تقریر کے دوران جبکہ ایک شخص شیخ عبد الرحمن کشمیری بازار کا شائع کیا ہوا لمبا چوڑا اشتہار حضور کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضرت اقدس نے اس پر فرمایا اب ہماری باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور در حقیقت جب تک آسمان سے نور نازل ہو کر قلوب کو بافہم نہ بنائے کوئی نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ ہی رہا ہے۔ یہ ایام ابتلا کے ایام ہیں۔ پھر فرمایا کیا یہی سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اولیاء سے جنگ کرنے کے سبب سے نہ صرف ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے بلکہ عقلیں بھی سلب ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو بولتا ہے یہی بولتا ہے اور 20 خط اطراف سے اس مضمون کے آتے ہیں کہ میر علی شاہ صاحب نے مرزا صاحب کی ساری شرطیں منظور کر لیں پھر وہ مقابلے کے لیے کیوں نہ آئے۔ اللہ اللہ ایک طوفان بے تمیزی برپا ہے، کوئی غور کرتا ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ 13 اکتوبر سن 1900 عصر کے وقت حضرت اقدس نے فرمایا طبیعت بہت علیل ہے، دعا کرنی چاہیے۔ اس پر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ وہ ہیں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کہہ چکا ہے انت المسیح الذی لا یضاع وقتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو آپ کے درجات کی ترقی بہت ہی منظور ہے کہ ایک طرف تو آپ کے سپرد اس کثرت سے کام کر دیے ہیں کہ ان کے تصور سے قوی زورا آدمی کی پیٹھ ٹوٹ جاتی ہے اور اس پر اس قدر بیماریوں کا ہجوم۔ حضرت مسیح موعود نے مسکرا کر فرمایا ہاں یہ تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے مصالح ملحوظ ہیں۔ اس سلسلے میں احمد بیگ والی پیشگوئی پر اعتراض کے متعلق فرمایا اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے خوف سے غور کرے کہ 4 شخصوں کی موت کے نسبت ہماری پیشگوئی تھی جن میں سے 3 ہلاک ہو چکے ہیں اور ایک یعنی مرزا احمد بیگ کا داماد باقی ہے تو اس کی روح کانپ جائے گی کہ کس دلیری سے اور کیوں وہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے مصالح اس میں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ راست بازوں کے مخالفوں کی عمریں بھی ان کے کارخانہ کی رونق کے لیے لمبی کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ ابو جہل اور اس کے امثال پر مکہ معظمہ میں یکجا اور ناگہاں بجلی پڑ جاتی اور بہت بڑی ایذا پہنچانے سے قبل ان کا استحصال ہو جاتا، مگر ان کا تعارف درم برم نہ ہوا جب تک بدر کا یوم نہ آیا۔ اگر ایسی کاروائیاں جلد پوری ہو جائیں تو نبی بہت جلد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاوے اور وہ گرمی ہنگامہ کیوں کر رنگ آ رہا ہے چہرہ ہستی ہو جس کے قیام کے بغیر طرح کے علوم اور حکمتیں بروئے کار نہیں آ سکتی۔ خدا تعالیٰ صادق کو کبھی نہیں اٹھاتا جب تک اس کا صادق ہونا آشکار نہ کر دے اور ان الزاموں سے اس کی تطہیر نہ کر دے جو ناقبت اندیش اس پر لگاتے ہیں۔ مسیح موعود اس لیے فرماتے ہیں میں اگر کاذب ہوں کذابوں کی دیکھوں کا سزا، پر اگر صادق ہوں پھر کیا عذر ہے روز شمار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔